بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انوار المدارس آن لائن اکیڈمی کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ، ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے ولید کیانی۔ خواتین و حضرات، لاسٹ ٹائم میں نے جیسے آپ کو کہا تھا کہ ہم صحابہ کرام کی اہمیت اور ان کی خدمات کے بارے میں انشاءاللہ تعالی جس طرح بھی ہو سکا، جتنا بھی ہو سکا ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج بات ہوگی خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ ان کی شخصیت کے بارے میں تو آپ سب بخوبی واقف ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ظاہر شریعت کا نفاذ بڑا مشکل تھا، بہت سارے صحابہ کو چیلنجز کا بھی سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے ایک دفعہ بتا دیا کہ بھئی حکمران کس کو کہتے ہیں۔ ان کے بنائے ہوئے قانون اور ان کے لیے ہوئے فیصلے وہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم حکمران بھی جتنے تاریخ میں آئے، انہوں نے بھی وہ قانون اپنانے کی اور اس کے نفاذ کی، اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ارشاد ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے۔ تو آپ ان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں۔ تو باقی ان کی شخصیت پہ اور ان کے بارے میں مزید جاننے کے لیے انہوں نے اپنی حکمرانی کیسے گزاری اور اس بارے میں ایک تفصیلی گفتگو کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے حضرت مولانا ساجد محمود غزالی صاحب کو۔ اب ان کی علمی قابلیت کے بارے میں تو میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، اس کی وجہ یہ کہ آپ لوگ سب ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، تو جب آپ ان کی باتیں سنیں گے آپ کو اسی چیز سے ہی ان کا اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی علمی قابلیت کیا ہے۔ حضرت کا یہ آپ کو میں تھوڑا سا تعارف کرا دوں کہ ماشاءاللہ سے درس نظامی انہوں نے جامعہ مدنیہ جدید لاہور سے کیا، اور یہ مدرسہ حضرت مولانا مفتی حسن صاحب کا ہے۔ ان کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ ماشاءاللہ ایک تو بہت مشہور شخصیت ہیں اور کافی علمی شخصیت ہیں، تو ظاہر ہے ان کے مدرسے میں پڑھا ہوا طالب علم، اور آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی علمی قابلیت کیا ہوگی۔ تو وداؤٹ ویسٹنگ اینی فردر ٹائم شروع کرتے ہیں۔ جی حضرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال چال ہیں جی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مجھے اس چیز کا بھی اندازہ ہے کہ آپ بڑی مصروف شخصیت ہیں، لیکن یہ ہے کہ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ تو حضرت شکریہ کے بعد جو ہے نا، وہ حضرت عمر کا اصل میں موضوع ہی ایسا ہوتا ہے نا، ایک تو ہوتا بھی بڑے مزے کا ہے اور بڑا انٹرسٹنگ سا ہے، ان کے واقعات اور ان کی زندگی وہ جو ہے نا اتنی زبردست گزری ہوئی ہے، اور ایسی لازوال قربانیاں کہ ہم انسان اس کا اندازہ جو ہے نا وہ سن کے ہی نا ایک دفعہ بندے کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی تو حضرت سب سے پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ بیسک سے شروع کرتے ہیں جی کہ جو بنیادی چیزیں ہیں، تو وہ میں نے کچھ سوال لکھے ہیں، تو میں نے کہا جی بھائی حضرت آئیں گے تو بس وہی مجھے اس کا صحیح جواب دے سکیں گے، تو اس وجہ سے تو ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، یعنی ان کا ایک تو ان کا پورا نام کیا تھا، پھر اس کے بعد ان کی پیدائش کہاں ہوئی اور کب ہوئی، تو اس بارے میں جو ہے نا وہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے اس بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین خلیفہ دوم ہیں جی، اور ان کا پورا نام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اچھا، مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے۔ اچھا، مکہ میں ان کی پیدائش ہے۔ جی جی۔ اور ابتدا میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام اور دین کا پیغام دیا، اس پیغام دینے کے بعد تقریباً 5-6 سال بعد اسلام قبول کیا۔ اچھا جی، اچھا، 5-6 سال بعد۔ 6 سال بعد صحیح ہے۔ ابتدا میں آپ کو پتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اسلام قبول کیا تھا، پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی دعوت پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے، پھر غلاموں میں، پھر عورتوں میں، مختلف یعنی کہ اس کی تفصیل ہے۔ جی جی، ایسے ہی۔ تو ان کے والد کا نام خطاب، اچھا جی، اور والدہ کا نام ہنتمہ، زبان پر بھی نہیں آتا، ہنتمہ، ہنتمہ، جی، ہنتمہ، جی جی۔ اور ان کا تعلق جو نا یہ
دلیر قبیلے کے ساتھ، یہ خود بھی دلیر تھے اور ان کا تعلق جو ہے یہ قبیلہ بنو عدی کے ساتھ ہے. بنو عدی کے ساتھ؟ بنو عدی کے ساتھ. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو جو آپ نے دلیر کی بات کی تو وہ تو ماشاءاللہ ان کی زندگی اگر پڑھیں تو اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایسے ہی ہے، کافی دلیرانہ ان کے فیصلے ہیں اور وہ بڑی زبردست ایک شخصیت ہے. اچھا صحیح ہے. اچھا حضرت میرا اب آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ نے ابھی جو ہے وہ تھوڑی دیر پہلے سنا ہوگا کہ میں نے ایک بات کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے. جی. تو اب اس سے نا بندہ ان کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتا ہے. جی. تو سوال میرا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت کیا تھی، اس کے بارے میں کچھ بتائیں. یہ بات یاد رکھیں نا کہ اب تھانوی صاحب نے بھی اس کا ایک جواب دیا ہے. اچھا. کہ سیدنا صدیق اکبر تھے، پھر حضرت عثمان غنی تھے، حضرت علی المرتضیٰ تھے اور بہت سارے صحابہ تھے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لو کان من بعد نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. ٹھیک ہے. کیونکہ نبوت کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے. ایک نبی اگر جلالی تھا، ٹھیک ہے، دوسرا نبی جمالی تھا، ایک جلالی ایک جمالی. اور امام الانبیاء خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ اللہ علیہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ نے جمالی والی خصوصیت بھی رکھی ہے اور جلالی والی بھی خصوصیت رکھی ہے. اس اعتبار سے یعنی کہ حضرت عمر بن خطاب جلالی تھے، اس اعتبار سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو کان من بعد نبی لکان عمر. دوسرا اس کا جواب تھانوی صاحب نے یہ دیا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعدی کا لفظ استعمال ہی نہیں ہو سکتا. یعنی کہ سیدنا صدیق اکبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہر سفر میں ساتھ، حضر میں ساتھ، جب غار کی طرف گئے ساتھ، اسلام قبول کرنے میں ساتھ، یعنی کہ ان سے دوستی بھی اور تعلق بھی بہت زیادہ تھا. ٹھیک ہے نا. اور روضہ رسول میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دائیں طرف. جی. تو اس اعتبار سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے بعد بعدی کا لفظ فرمایا. سیدنا صدیق اکبر کے متعلق یہ لفظ استعمال ہی نہیں ہو سکتا تھا، یعنی کہ قربت اور تعلق کی وجہ سے. اچھا. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ان کے نزدیک واقعی جو ہے نا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اچھا حضرت اگلا سوال یہ ہے کہ مطلب جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ اسلام قبول کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب ہر صحابی کا نا کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے جی اسلام قبول کرنے کا. ٹھیک ہے. مطلب کچھ ہیں جن کے بڑے انٹرسٹنگ سے واقعات ہیں. ایسے ہی ہے کہ وہ مطلب کچھ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے متاثر ہوئے، کچھ جو ہے وہ ان کی ثابت قدمی کی وجہ سے متاثر ہوئے اور اسلام قبول کیا. اور کچھ اس طرح غزوات میں بھی اور اس طرح مطلب کافی سارے اس طرح واقعات ہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے اسلام کیسے قبول کیا، وہ کیا واقعہ تھا؟ جیسے شروع میں نے ذکر کیا نا کہ ان کا تعلق دلیر قبیلے کے ساتھ تھا اور بذات خود یہ بھی دلیر تھی. اچھا. جب گھر گھر کے اندر فساد، جب اسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کا پیغام دیا، پھر گھر گھر کے اندر، گلی گلی کے اندر، محلے محلے کے اندر، یعنی جب مثال کے بت پرستی چھوڑتے تھے اسلام کی طرف آتے تھے تو لڑائی جھگڑے ہوتے تھے. ظاہر ہے لڑائی جھگڑے آج کل تو چھوٹے سے مسئلے کے اوپر ہم لوگ جو ہے نا دست و گریباں ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. اور اس ٹائم ایک دم سے لوگوں کے لیے ایک نئی چیز تھی. دیکھا جائے تو نئی چیز تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ہے کہ لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ ان سب چیزوں کو چھوڑ کر پھر اسلام کی طرف آنا یہ بہت مشکل چیز تھی. بہت مشکل چیز. بالکل. تو پھر سارے کے سارے کفار نے مشورہ کیا. اچھا. یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ختم کرنے کا. اچھا. اور اس پر جو انعام رکھا گیا نا، یعنی کہ 100 اونٹ اس وقت میں. اچھا جی. 100 اونٹ انعام تھا. اور اس کے لیے مثال کے انتخاب بھی حضرت عمر بن خطاب کا کیا. اچھا. کہ یہ کام عمر کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا. عمر کے یعنی جی. اب ظاہر ہے اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے دلیر تھے کہ ساروں نے انتخاب ہی انہیں کا کیا.
تو اب تلوار اٹھائے ہوئے جا رہی تو غصے میں اور پیشانی پر بھی غصہ ظاہر ہو رہا ہے. ایک آگے سے صحابی رسول زید بن ارقم آ رہے تھے غالباً. انہوں نے کہا کہ عمر تیرے ارادے کوئی ٹھیک نہیں لگ کدھر جا رہا ہے. اچھا. یعنی کہ ان صحابی رسول نے فرمایا کہ عمر تیرے کوئی ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے, تو جا کدھر رہا ہے. اچھا. تو آگے سے حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ اسلام کے چراغ کو بجھانے جا رہا ہوں. یعنی دیکھیں نا جیسا چراغ ہوتا ہے نا, اس کی روشنی سے بہت سارے یعنی کہ بہت چیزیں اور بہت سارے افراد مستفید ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو گویا کہ اسلام کا منبع اور مرکز اور چراغ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو آگے سے صحابی رسول کہنا ہے کہ پہلے ذرا گھر خبر تو لے لو. اچھا. انہوں نے کہا گھر کس کی خبر. انہوں نے کہا آپ کی جو بہن فاطمہ ہے اس نے بھی اسلام قبول کر لی ہے. اچھا. اور آپ کے جو بہنوئی ہیں سعید ابن زید انہوں نے بھی اسلام قبول کر لی ہے. حضرت عمر ابن خطاب گھر کی طرف گئے, زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے شروع ہو گئے, زور زور سے. ہاں ان کو پتہ, غصے میں ان کو پتہ چل گیا حضرت عمر ابن خطاب آ رہے ہیں. اور جب دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے اس موقع پر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن جو فاطمہ بن خطاب ہیں وہ قرآن پڑھ رہی تھی, اور قرآن کی سورۃ طٰہٰ, اچھا, طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ, یہ پڑھ رہی تھی. ساتھ ہی جب دروازہ کھولا گیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن فاطمہ کو فرمایا کہ تو صحابی ہو گئی ہے, تو نے دین چھوڑ دیا ہے, تو اسلام کی طرف چلی گئی. اس طرح کے تان و تشیح کرتے مارنا پیٹنا شروع کر دیا. اچھا. اتنا مارا کہ ان کی جو بہن فاطمہ تھی نا وہ لہو لہانہ ہو گئی. اچھا. خون ہی خون بہنے لگا. یعنی آپ اس چیز سے نظر لگا لیں جی. ایک شخص جا رہا ہو اس نیت سے جی کہ بھئی میں جو یہ دین لے کر آیا ہے, جی, کہ جو مستی یہ دین لے کر آئی ہے کہ میں جی, اس کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی نیت سے جا رہا ایسے ہوں, اور ہی اس کو یہ پتہ لگے کہ میرے ہی گھر میں جی اسلام پہنچ چکا ہے, اور وہ بھی سکی بہن, اور وہ بھی سکی بہن, اس کے غصے کا کیا عالم ہوگا. ایسے ہی ہے. اچھا. پھر تو جب انہوں نے بہت زیادہ مارا تو آخر میں ان کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر اگر آپ خطاب کے بیٹے ہو, میں فاطمہ میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں. ٹھیک ہے. اور اگلا جملہ یہ فرمایا کہ اے عمر جس سینے سے آپ نے دودھ پیا اسی سینے سے میں نے بھی دودھ پیا ہے. یہ جملہ کہنا ہی تھا. تو حضرت عمر ابن خطاب رک گئی. آگے سے کہنے لگے فاطمہ پڑھ کیا رہی تھی. تو آگے سے حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ پہلے غسل کر لیں, بعد میں دکھاؤں گی کہ کیا پڑھ رہی تھی. اچھا. کیونکہ آپ کو پتا ہے قرآن کے بارے میں کیا, لا یمسہ الا المطہرون, قرآن کو چھو نہیں سکتے یہاں تک کہ پاک نہ ہو جائے, جب تک کہ وضو نہ ہو. جی, جب تک کہ پاکیزہ ہوں گے تو قرآن کو ہاتھ لگا سکیں گے, چھو سکیں گے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا پہلے غسل کر لیں پھر بعد میں دکھاؤں گی. جب وہ دیکھیں نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت دعائیں کی, اور ایک مشہور دعا بھی اللہم اعز الاسلام باسلام عمر ابن خطاب, یا اللہ تو اسلام کو عزت دے حضرت عمر ابن خطاب کے ذریعے سے. اچھا. اور ترمذی شریف کے اندر ایک دعا ہے, یعنی کہ 2-4-5 صحابیوں سے وہ مروی ہے. جی جی. اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے تھے, یا اللہ 2 افراد یعنی عمر ابن خطاب اور عمر ابن حشام جو ان کے چچا تھے, یعنی کہ ان کے ذریعے سے اسلام کو مضبوط کرو. اور آگے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ ان میں سے جو آپ کو پسند ہو, یعنی عمر ابن حشام اور عمر بن خطاب, یعنی کہ دونوں بہادر تھے, کہ اللہ اسلام کو عزت دے ان دونوں کے ذریعے سے, لیکن آپ کو جو پسند ہو, آپ کو جو اچھا لگے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کی عمر بن خطاب پسند تھے. اسی وجہ سے ان سے اللہ تعالیٰ نے کام کیا. تو علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ غسل کر رہے تھے تو باہر سے تو وہ اپنے آپ کو پاک اور صاف کر رہے تھے, اور اندر سے اللہ رب العزت ان کے دل کو پاک اور صاف کر رہے تھے. یعنی کہ باہر سے تو جسم پاک ہو رہا ہے, اور اندر سے اللہ رب العزت کے حکم سے ان کا دل صاف ہو رہا ہے. بس وہی نا کیسے اللہ تعالیٰ نے بس ایک ان کو گھمایا اور اسلام کی طرف لے آیا. حالانکہ ارادہ تھا اسلام کے چراغ کو بجھانے کے لیے, اور گھر آئے اور سلسلہ
ایسا گھما اور اس طرح کا ہوا کہ یعنی کہ خود اسلام کی طرف آ گیا، برعکس ہو گیا بالکل۔ پھر اپنے بنوئی سعید ابن زید رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر جائیں، ٹھیک ہے۔ اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں وہ بھی بہت بہادر اور دلیر تھے۔ اچھا جی، تو جب یہ گئے تو دروازے کے سوراخ تھے، اس میں سے دیکھا کہ عمر بن خطاب تلوار کے ساتھ آ رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ حضرت حمزہ کو کہ حمزہ کہ حضرت عمر بن خطاب کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ اب حضرت حمزہ بھی دلیر تھے، انہوں نے کہا کہ اگر عمر اچھے ارادے سے آ رہا ہے تو ہم اس کا استقبال کریں گے، اگر اس کا ارادہ ٹھیک نہیں ہے اسی کی تلوار سے اس کی گردن کو کاٹیں گے۔ اچھا، پھر جب آگے دروازہ کھولا گیا، اب ان کو دیکھ رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دیکھ رہے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن آنسو آنکھ میں لیکن باہر ٹپک نہیں رہے، رکے ہوئے ہیں۔ تو آگے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کو فرمایا، عمر کس ارادے سے آیا ہے؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا تو اسلام قبول کر؟ تو آگے سے حضرت عمر ابن خطاب کی زبان سے کلمہ جاری ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر کو سینے سے لگاتے ہیں، اس خوشی کی وجہ سے وہ جو آنسو آنکھ میں تھے نا وہ ٹپکنے شروع ہو گئے۔ اوپر سے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آ جاتے ہیں کہ یا اللہ، یا رسول اللہ، آپ اس پر عمر کے اسلام لانے پر خوش ہیں؟ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے جواب دیا کہ بالکل میں عمر کے اسلام لانے پر بالکل خوش ہوں۔ آگے سے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ آپ تو زمین پر خوش ہیں، آسمان پر فرشتے بھی عمر ابن خطاب کے اسلام لانے پر خوش ہیں۔ تو یہ ان کے اسلام لانے کا پورا ایک واقعہ ہے، زبردست واقعہ ہے۔ یہ دیکھیں آپ جس طرح جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ایک مطلب بالکل ہی سینیریو چینج ہو گیا، جی جی، اور پھر کیسے جو ہے نا وہ، اور دوسرا فوراً سے آنا اور پھر ایک دم سے کلمہ پڑھ دینا، ایسے ہی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رو پڑھنا، ایسے ہی ہے۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو محبت بھی ان سے بہت زیادہ تھی، حد سے زیادہ، اور اس کے بعد ایک اور بات جو یہ ہوئی کہ جبرائیل علیہ السلام اسی ٹائم آئے جی، اور انہوں نے بھی کہا کہ بھئی اوپر بھی سارے خوش ہو رہے ہیں جی، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا اہمیت تھی، کہ بھئی وہ اسلام کے لیے کتنا ایک مطلب اگر میں ہیرا کہوں تو یہ میرا خیال ہے کم نہیں ہوگا۔ اچھا، آپ ان کی تھوڑی نسبت کے بارے میں بات اگر ہم کر لیں، ان کا دیکھیں نا، نسبتیں ان کو بہت ساری حاصل ہیں۔ اچھا، سب سے پہلی نسبت امیر المومنین، دیکھیں نا، صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین تقریباً 1,44,000 ہیں، جی جی ایسے ہی ہے، تو یہ درجہ چند صحابہ کو ہے، تو اس اعتبار سے سب سے پہلے جو اعلیٰ قسم کی نسبت ان کو حاصل ہے امیر المومنین، جی جی، اور اس دور کے مومن کون؟ صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک المؤمنون حقا، جو سچے مومن ہیں۔ سچے مومنوں کے امیر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی، ایک نسبت ان کو یہ حاصل ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، اس ٹائم امیر المومنین ہونا، اور امیر المومنین بھی ان لوگوں کا ہونا کہ جو صحابہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جن کے دیکھیں نا، جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے اولئک المؤمنون حقا، جو سچے اور پکے مومن ہیں، ان سچے اور پکے مومنوں کا سردار اور امیر کون ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ بہت بڑا اعزاز، بہت بڑا اعزاز ہے۔ ایک نسبت یہ ہے، دوسری نسبت کو یعنی کہ عشرہ مبشرہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان 10 صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے جی جی جی، کہ جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں یہ کہہ دیا تھا یہ جنتی ہیں، دنیا میں بشارت انہیں مل گئی تھی، مل گئی تھی، یعنی کہ دوسری نسبت ان کو یہ حاصل ہے۔ جی جی، اور مزے کی بات آپ کو یہ بتاؤں کہ ان عشرہ مبشرہ میں سے حضرت عمر کے خاندان کے 2 افراد ہیں، اچھا، یعنی کہ 10 افراد ہیں نا، اس 10 میں سے 2 افراد حضرت عمر ابن خطاب، ایک حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ خود، اور دوسرے ان کے بینوئی، جس طرح حضرت سعید بن زید، جیسے آپ نے پڑھا تھا، جو آپ نے بتایا تھا کہ جو ان میں سے پسند ہو، یہی جی 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 جی، دیکھیں نا، شروع میں نے عشرہ مبشرہ میں ابو بکر ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت سعد، حضرت سعید۔ یہ جو سعید ہے نا،
یہ حضرت عمر ابن خطاب کی بہنوئی ہیں، عشرہ مبشرہ میں، یعنی کہ ان کے خاندان کے 2 افراد ہیں، حضرت عمر بھی اور ان کے بہنوئی بھی، جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے اندر خوشخبری سنا دی ہے جنتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور نسبت، یعنی کہ مکین گنبد خضرا ہے، دیکھیں نا گنبد خضرا کے اندر مثال کے طور پر آرام فرما رہی ہے، بالکل ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں بالکل، یعنی کہ دائیں طرف سیدنا صدیق اکبر اور بائیں طرف حضرت عمر بن خطاب، اور وہ جگہ کون سی ہے جس کے بارے میں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، ما بین بیتی و منبری، میرے منبر اور گھر کے درمیانی جگہ یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، اس جنت کے ٹکڑے میں مدفون ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور نسبت، یعنی کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے داماد بھی ہیں، داماد علی، اچھا، یعنی کہ حضرت علی کی بیٹی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں تھی، بظاہر تو معاشرے کے اندر اور اہمیت بڑھ جاتی ہے، اس سے اور اہمیت بڑھ جاتی ہے، بظاہر تو معاشرے کے اندر حضرت علی کا رخ اور طرف دکھایا جاتا ہے، حضرت عمر کا رخ اور طرف دکھایا جاتا ہے، اگر ان کے رخ جدا ہوتے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کے گھر میں نہیں ہوتی، داماد علی کے دوارے یہ الگ سے نسبت ہے۔ اور پھر حضرت عمر بن خطاب کو یعنی کہ سسر نبی، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر بھی ہیں، کہ حضرت عمر بن خطاب کی جو بیٹی حفصہ تھی وہ یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں بھی تھی، مطہرات میں سے، بالکل، جن کے بارے میں قرآن نبی اولا بالمؤمنین وازواجہ امہاتہم، ٹھیک ہے نا، تو یہ مختلف نسبتیں ہیں۔ اچھا جی واجب حضرت آپ نے تو جو ہے نا وہ بڑی زبردست نسبتیں بتائی ہیں، پہلی والی نسبت تو بہت ہی زبردست ہے کہ امیر المومنین ہونا، اور وہ بھی جو ہے نا وہ بھی یعنی کہ جن کے بارے صحابہ کا امیر ہونا، ایسے بھی ہیں جس میں جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت بھی ملی ہے، ایسے ہی ہے، تو بہرحال جی بہت زبردست۔ اچھا اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم جب بھی تاریخ یا جب بھی کوئی حکمرانوں کے بارے میں بات کرتے ہیں یا کچھ اسی طرح، یا ان کی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا پڑھتے ہیں، تو ان کے دور خلافت میں نا، جی آپ نے تو آپ تو ظاہر ماشاء اللہ میرے سے بہتر جانتے ہیں، تو ان کے دور خلافت میں عدل و انصاف جو ہے نا وہ مطلب اس کا تو ایک عجیب ہی وہ حساب تھا نا، اور ایسے واقعات ہیں، ایسے واقعات ہیں کہ انسان دم رہ جاتا ہے۔ ایک تو تھا نا ایک بندہ ذہین ہو، پھر ایک بندہ ایسا ہوتا ہے کہ جو مطلب اس میں عقل بھی اتنی ہو نا، طریقہ کار سے فیصلے کرنے ہیں، کسی سے نیا انصافی بھی نہ ہو، تو ایسا کوئی اس طرح کا کوئی مزیدار سا اگر آپ واقعہ ہمیں سنا دیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ازالۃ الخفا کے اندر ایک واقعہ لکھتے ہیں، اچھا، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ شام سے جب واپس آئی، ٹھیک ہے، تو صحابہ بھی تھے ان کے ساتھ، ٹھیک ہے، صحابہ کو جدا کر دیا اور خود الگ سے ہو گئے، اچھا، کہ ذرا میں لوگوں میں جاؤں، لوگوں کا رویہ اور لوگوں کا تاثر میرے بارے میں کیا ہے، اچھا، مطلب صرف یہ دیکھنے کے لیے بولا کہ لوگ میرے بارے میں کیا تاثر رکھتے ہیں، کیا رائے رکھتے ہیں میرے بارے میں، یعنی کہ میں امیر المومنین تو ہوں لیکن ہوں کیسا لوگوں کی نظر میں۔ اچھا، ایک خیمے میں جاتے ہیں، وہاں بزرگ اماں جی ہوتی ہیں، ان سے اجازت لے کر اندر جاتی ہیں، سلام کیا تو اگے سے فرمایا کہ اماں جان آپ یہ بتائیں کہ عمر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ اچھا، خود سوال کیا کہ عمر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ آگے سے اماں جی نے جواب دیا کہ اللہ عمر کو خیر نصیب نہ کرے۔ اچھا، یعنی کہ حضرت عمر غصے کی حالت میں کہ اللہ عمر کو خیر نصیب نہ کرے۔ تو آگے سے حضرت عمر کہنے لگے کہ اماں جان اتنے سخت، امیر المومنین اتنے سخت الفاظ سنا دہرائی، تو آگے سے اماں کہنے لگی کہ وہ امیر المومنین ہے مسلمانوں کا، کبھی وہ میرا پوچھنے کے لیے آیا ہے، کبھی میری خیر خبر پوچھنے کے لیے آیا ہے، کبھی اس نے درم دنانیر مجھے دی۔ آگے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ اماں عمر کو کیا پتا کہ آپ کی یہ حالت ہے،
آگے سے جو اس اماں نے جواب دیا نا وہ جواب بڑا عجیب تھا. آگے سے اماں کہنے لگی کہ نبی کا غلام ہو اور نبی کے ماتحت چل رہا ہو اور مسلمان ہو اور مومنین کا امیر ہو، میرے وہم و گمان میں یہ بات نہیں آتی کہ کسی خطے یا کسی جگہ پر مسلمان ہو کہ اس کی خیر خبر اس کو پتہ نہ ہو. امیر المومنین ہو اور رعایا کا پتہ نہ ہو. یہ کہتے ہیں یہ میرے وہم و گمان میں نہیں آتی. بہت گہری بات ہے، بہت گہری بات اماں نے کی ہے. پھر اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ اماں جان اس طرح کرتے ہیں کہ جو عمر کی طرف سے ظلم و زیادتی ہوگی اس پر سودا کر لیتے ہیں. اچھا، آپ کو کیا چیز دیں کہ کل قیامت کے دن آپ عمر کو پکڑے نہ، دعویٰ نہ کریں اس پر کسی قسم کا. ٹھیک ہے. ابھی بات و چیت چل رہی ہے، گفتگو اماں کی حضرت عمر بن خطاب کی چل رہی ہے، لیکن اماں کو نہیں پتا کہ یہ عمر بن خطاب ہے. تو اماں نے کہا کہ تیرے کہنے تو مجھے کوئی اچھا بندہ لگتا ہے، تیرے کہنے پر چلو میں اس کو معاف کرتی ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس ظلم کے لیے میں 25 دینار لوں گی. اچھا، یعنی کہ 25 دینار دے دے تو میں راضی، کل قیامت کے دن عمر کے خلاف کوئی دعویٰ نہیں کروں گی. مطلب جو ان کی ضرورت تھی، ضرورت جو تھی نا، دیکھیں اس ٹائم لوگ بھی کیسے تھے کہ دعویٰ بھی اتنا ہی کرتے تھے جتنی ضرورت ہوتی تھی. ہاں، اچھا. تو پھر اب حضرت عمر بیٹھے ہیں، اوپر سے علی رضی اللہ تعالیٰ آ جاتے ہیں اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں امیر المومنین. اچھا، پھر ان کو جب امیر المومنین کہا نا تو اماں جان پریشان ہوگی کہ میں رعایا میں آ رہی ہوں اور امیر المومنین کو میں نے منہ پر ایسی باتیں سنا دی ہیں. آج کے وقت کے اندر ہوتا نا، یا کوئی آج کے دور کے اندر کسی ایم این اے، ایم پی اے، کسی صدر، وزیر اعلیٰ کے خلاف اگر کوئی بات کر دے نا فوراً اس کو غائب کر دیا جاتا ہے. وہ تو جتنا میں وہی، بلکہ ابھی آپ جب یہ سارا واقعہ سنا رہے تھے تو میرے ذہن میں ابھی وہی گھوم رہا تھا نا کہ اگر آج کل کے حکمرانوں سے اس کا تقابلی جائزہ لیا جائے، کمپیئر کیا جائے، تو جیسے وہ مطلب کتنا پریشان ہو گئے تھے اور اس بات پہ کہ بھائی عمر کو کیا پتا آپ کی کیا کیفیت ہے. اور ان کا جواب جو اماں جی تھی، انہوں نے کہا کہ بھائی وقت کا خلیفہ ہو مسلمانوں کا، امیر المومنین ہو، اور اس کو اپنی رعایا کا نہ پتہ نہ ہو کہ وہ کس حال میں ہے، تو وہ کس طرح کا خلیفہ. اماں نے فرمایا کہ میرے وہم و گمان میں نہیں آتا کہ اس کو رعایا کا پتہ نہ ہو اور مومنین کا امیر ہو. وہی نا. تو اب آج کل کے حساب میں اگر دیکھا جائے تو حکمران کو، میرا تو جہاں تک خیال ہے تو ان کو پتہ نہیں، اپنا بھی پتہ ہوتا ہے کہ نہیں، تو ان کو رعایا کا کیا پتہ ہوگا. چلے اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے. اچھا، پھر اماں نے آگے یعنی کہ اماں نے جب سنا تو تھوڑی سی پریشان ہوئی. تو آگے سے حضرت عمر نے دیکھے نا امیر المومنین کی کس طرح آگے سے گفتگو تھی. انہوں نے کہا اماں جان جو آپ نے بات کہی ہے وہ حق اور سچ کہی ہے. دیکھیں نا حضرت عمر ان کے پاس نہیں گئے تھے، ان کو پوچھنے کے لیے نہیں گئے تھے، ان کی ضروریات پوری نہیں کی. تو جو ان کے اعتراض تھے وہ حقیقت میں درست تھے. اس وجہ سے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ اماں جان آپ نے جو بات کی وہ حق اور سچ کہی ہے. اب سودا تو ہو چکا تھا، تسلیم کیا کہ میں قصوروار ہوں. تو آگے سے علی کو کہا کہ کوئی کاغذ لے آؤ، یہ اماں جان سے لکھوا لیتی ہیں. حضرت علی کو کاغذ نہ ملا. اچھا، عبداللہ ابن مسعود سے کہا، خود بھی اپنے پاس بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے، پھر کیا کیا، چادر کی ہوئی تھی، اس چادر کا آخر سے چھوٹا سا ٹکڑا کاٹ لیا. اچھا، اپنی چادر سے، اور اس کے اوپر لکھ دیا کہ کل قیامت کے دن اماں جان کو اور میری طرف سے ظلم ہوا تھا اس کے اوپر سودا 25 دینار میں ہو گیا. اماں جان میرے اوپر کسی قسم کا کل قیامت کے دن دعویٰ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، اس پر اور اس پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو گواہ بنایا. اب آگے حضرت علی اور حضرت عمر کی محبت دیکھیں. معاشرے میں محبت نہیں بتائی جاتی. ہاں، معاشرے میں محبت نہیں بتائی جاتی. اکثر جو ہے نا وہ اختلافات کو لوگ زیادہ فروغ دیتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو حضرت عمر ابن خطاب وہ جو ٹکڑا تھا نا وہ حضرت علی کو دے رہے ہیں. اچھا،
یعنی کہ اس طرح کی چیز یعنی کہ آدمی اسی کو دیتا جس کے اوپر ایز اے گواہ مثال گواہ بھی بن رہے ہیں اور ان کے اوپر اعتماد بھی ہے اور ان سے محبت بھی ہے کہ علی یہ ٹکڑا پاس رکھو، اگر میں آپ سے پہلے فوت ہو گیا تو آپ نے اس ٹکڑے کو کفن میں ڈال دینا ہے اللہ. اور اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے پوچھا کہ امیر المومنین تھے کیا لے کر آئی ہو، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب دوں گا کہ آپ کی امت میں ایک اماں ناراض تھی، آخری ٹائم اس اماں کو بھی راضی کر کے آئے ہوں. جملہ دیکھیں کہ یہ ٹکڑا میرے کفن میں ڈال دینا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عمر کیا لے کر آئے ہو، میں آگے سے جواب دوں گا کہ آخری ٹائم ایک اماں مجھ سے ناراض تھی اور آخری ٹائم اس اماں کو بھی میں راضی کر کے آیا ہوں. دیکھیں عدل و انصاف ایسا کتنی بڑی بات ہے. بڑی وہ یہ اسی حوالے سے آپ جب یہ بات کر رہے ہیں تو مجھے ایک اور واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے. وہ جو غسان کے بادشاہ والا تھا اس کے ساتھ کیا سلوک تھا کچھ اس طرح، وہ بھی ایک وہ غسان کا ایک بادشاہ ہے جی اسلام قبول کیا. اچھا عدل و انصاف اور حق دیکھیں نا. اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد حج کے لیے آیا مکہ المکرمہ کے اندر. حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد نفلی طواف کر رہا تھا. اچھا یعنی کہ حج کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں وہ کرنے کے نفلی طواف ثواب کی نیت سے. جب وہ طواف کر رہا تھا تو ایک یعنی کہ طواف کرتے ہوئے اس نے ایک لمبا باریک جبہ پہنا ہوا تھا. اچھا خوبصورت قسم کا. ٹھیک ہے. اور زمین پر وہ ٹچ ہو رہا تھا، زمین پر گھسیٹتا ہوا لے کے جا رہا تھا. ٹھیک ہے. ایک غریب آدمی طواف کر رہا تھا، طواف کرتے ہوئے اس کا پاؤں اس کے اوپر آ گیا. اچھا. جو ہی اس کا پاؤں غریب آدمی کو آیا اس نے اس غسان کے بادشاہ نے فوراً اس کے منہ پر تھپڑ مارا. اچھا. فوراً اسی ٹائم وہ جو غریب آدمی تھا نا سیدھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا. اچھا یہ حج کے موقع پر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے کہ امیر المومنین وہ بندہ طواف کر رہا تھا، غلطی سے اس کے جبے کے اوپر میرا پاؤں آیا، اس نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غسان کے بادشاہ کو بلایا جائے. جب غسان کا بادشاہ آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ غریب آدمی جو بات کہہ رہا ہے جو سنا رہا ہے کیا اس میں کتنی سچائی ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو کہہ رہے واقعی سچ ہے سارا کچھ. انہوں نے کہا کہ یا تو اس غریب آدمی کو راضی کر لے. آج نا غریب آدمی کو اگر زیادتی ہو نا غریب آدمی کے ساتھ 1000 روپے اس کو دے دیجیے نا صلح کر لیتا ہے. ایسے ہی ہے. 5000 دے دیجیے نا صلح کر دے. کوئی چیز تحفے میں دے تو صلح کر لیتا ہے. بالکل یہی بات ہے. حضرت عمر نے کہا کہ اس غریب آدمی کو راضی کر لے، نہیں تو کل اسی جگہ پر جس جگہ تو نے اس کو تھپڑ مارا اسی جگہ تجھے بھی مارا جائے گا. وہ غریب آدمی اور غسان کا بادشاہ، حالانکہ وہ اسلام قبول کر کے آیا اس کو عزت دینی چاہیے تھی، لیکن عدل و انصاف جی وہ پوری رات اس غریب آدمی کی منتیں کرتا رہا. اس غریب نے کہا کہ تم مثال کے طور پر محلات میرے سامنے آ کر کھڑے کر دے، یہ زیورات مجھے دے دے، بڑی بڑی قیمتی چیزیں دے دے، لیکن زیادتی کا بدلہ یعنی کہ بدلہ ہوگا. یعنی کہ پوری رات معافی مانگتا رہا، غریب آدمی نے اس کو معاف نہیں کیا. اب صبح ہوتے ہی یعنی کہ اس نے کیا کیا؟ اسلام چھوڑ دیا. کس نے؟ اس غسان نے. ہاں انصاف کی وجہ سے. اور لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کو کہنے لگے کہ آپ کے انصاف کی وجہ سے اس نے اسلام چھوڑ دیا. انہوں نے حضرت عمر بن خطاب نے جواب دیا کہ عدل و انصاف اور حق کی وجہ سے اگر کوئی اسلام کو چھوڑتا ہے تو بے شک چھوڑتا رہے. لیکن انہوں نے تو عدل و انصاف کیا ہے نا، اگر وہ اسلام چھوڑتا ہے تو چھوڑتا رہے. جو عدل و انصاف کو نہ مانے وہ اسلام میں کیا کرنا ہے؟ اسلام میں اس نے کیا کرنا ہے؟ کہنے کا مقصد کہ یعنی کہ اس غریب آدمی کی پوری رات اس بادشاہ نے منتیں کی لیکن اس نے معاف نہیں کیا. اس نے اسلام کو چھوڑ دیا. یعنی کہ اس اسلام میں تو عدل و انصاف ہے، اس میں تو حق والے کو حق دینا پڑتا ہے، انصاف دینا پڑتا ہے. حضرت عمر نے جی اس غریب آدمی کو جی دیکھا جائے تو کہ انہوں نے اپنی طرف سے امیر المومنین ہوتے ہوئے بھی اپنی طرف سے معاف نہیں کیا. معاف نہیں کیا. کرتے تو میرا خیال ہے کر سکتے تھے، ایسے ہی ہے. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کہا نہیں، اگر جس کا حق ہے وہی معاف کرے گا. جو کی ہے جی اگر وہ معاف کرے تو مجھے جی کوئی مسئلہ نہیں ہے. مطلب یہ تو جس طرح ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی بھی ایک یہ ہے
کہ مطلب اگر کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے، جی جی کسی نے کسی کا حق مارا ہوا ہے، ایسے ہی ہے. تو جب قیامت کے روز وہ اللہ تعالیٰ، مطلب اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ جی جی تعالیٰ بغیر اس سے پوچھے بھی معاف کر سکتا ہے، ایسے ہی ہے. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ضرور کہیں گے کہ اگر یہ معاف کرتا ہے تو حقوق العباد ہے نا، حقوق العباد ہے جس جی کو آپ کہتے ہیں، بندہ معاف کرے گا تو تب اللہ بھی معاف کرے گا. حقوق اللہ اللہ اپنی مرضی سے جو چاہے معاف کرے، لیکن حقوق العباد جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرتی. اسی عدل و انصاف میں ایک اور آپ کو واقعہ سناتا ہوں. جی جی. مصر کے گورنر تھے حضرت عمر بن عاص صحابی رسول. اچھا ٹھیک ہے. تو ان کا بیٹا تھا، اس نے ایک غریب آدمی کے بیٹے کے ساتھ گھوڑے کا گھڑ سواری کا مقابلہ کیا. جی جی جی. غریب آدمی کا گھوڑا آگے نکل گیا. ٹھیک ہے. تو جب غریب آدمی کا گھوڑا آگے نکل گیا نا، تو حضرت عمر بن عاص کے جو بیٹے تھے یعنی کہ مصر کے گورنر، ان کے بیٹے نے زرہ کے ساتھ اس کو اتنا مارا لو لہان کر دیا اس غریب آدمی کی بیٹے کو. وہ سیدھا والد کے پاس آیا. جب والد صاحب کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ گورنر کے بیٹے کے ساتھ میں نے دوڑ لگائی، میں آگے نکل گیا، اس نے مجھے اس طرح سے. انہوں نے کہا گھوڑے پر بیٹھو. بٹھا کر سیدھا امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کے پاس لے کر گئی. انہوں نے کہا امیر المومنین، میرے بیٹے نے ہمارے ابن عاص کے بیٹے کے ساتھ دوڑ لگائی، میرا بیٹا آگے نکل گیا، اس نے یہ ظلم و زیادتی کی ہے. انہوں نے کہا بلایا جائے، باپ بیٹے دونوں کو بلایا جائے. اچھا جی. جب بلایا گیا انہوں نے کہا کہ یہ اس کے ساتھ آپ نے یہ ظلم اور زیادتی کی ہے. اس نے کہا کی ہے. انہوں نے کہا جیسے تو نے اس کو لو لہان اور زخمی کیا ہے، اسی طرح یہ غریب بھی تجھے اسی طرح زخمی کرے گا. ٹھیک ہے. پھر کہا کہ عمر بن عاص گورنر تھے، انہوں نے کہا کہ ان کو جو لباس انہوں نے پہنا ہوا ہے نا وہ تار کا ٹاٹ کا لباس پہنایا جائے. اچھا. یعنی کہ گورنر کو غریب والی یعنی کہ وہ اچھے والا لباس اتار کر ٹاٹ والا لباس پہنایا جائے. تو وہاں کے جو صحابہ رضوان اللہ تعالی فرمایا کہ ان کی کیا غلطی ہے. اچھا. اب حضرت عمر کا جملہ دیکھیں کہ ان کی کیا غلطی ہے. تو آگے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اس کو بتایا کس نے ہے کہ یہ گورنر کا بیٹا ہے. یعنی کہ اس کو بتایا اور سکھلایا کس نے کہ تو گورنر کا بیٹا ہے. جیسا معاشرے میں ہوتا ہے نا آج کل تعارف کس نے کیا. آج کل تو ایم این اے کا بیٹا ہے، تو ایم پی اے کا بیٹا ہے، تو صدر کا بیٹا ہے، تو وزیر اعظم کا بیٹا ہے. اس کو سکھلا دیا جاتا ہے نا، پھر وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کرے، غریب کے ساتھ ظلم و زیادتی جو چاہے کرے. ایسے نہیں ہے. حضرت عمر نے کہا کہ ٹاٹ کا لباس پہناؤ، کہ اس کو بتلانے والا ہی یعنی کہ اس کا والد ہے کہ تو گورنر کا بیٹا ہے. جب اس نے بتایا کہ تو گورنر کا بیٹا تو اس اعتبار سے اس نے زیادتی کی ہے. یعنی عدل و انصاف دیکھیں. سبحان اللہ. اب دیکھیں کیا جی جی مطلب اس طرح کے یہ ایک دو تو واقعہ آپ نے ہزاروں واقعات ہیں اس طرح کے بڑے سارے، اور سارے جو ہے نا وہ ہر واقعے میں نا جی آپ کو بڑے زبردست سبق ملتے ہیں. ایسے ہی تو میں شروع میں کہہ رہا تھا نا کہ حکمران بھی جو آج کل کے چھوڑیں جو تاریخ میں بھی آئے ہیں نا جی جی چاہے وہ مسلم ہے غیر مسلم ہے جی ان کے بنائے ہوئے قانون اور ان کا یہ عدل و انصاف اس کی وہ لوگ بھی مثالیں دیتے ہیں. ایسے ہی. اچھا ایک اور میرے ذہن میں سوال آ رہا تھا کہ اس دور میں نا میں مطلب زیادہ تر واقعات سنے نا تو وہ مسجد میں رونما ہوئے ہوتے ہیں. جی جی. تو اس بارے میں ایک وہ حضرت ایوب انصاری تھے کہ کون سے جو مسجد میں داخل ہوتے وقت کوئی یہ بھی کچھ اس طرح کا واقعہ تھا، اس بارے میں کیا تھا؟ اکثر جب آج کے دور کے اندر جو امیر بن جاتا ہے نا یہ صدر یا وزیر اعظم الا ماشاء اللہ کے علاوہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے نماز پڑھنی کیسے پڑھانی کیسے. اس دور کے اندر جو امیر ہوتا تھا نا یعنی کہ جمعۃ المبارک یا عید کی وہ نماز وہی پڑھاتے تھے. اچھا. آج کل تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ الیکشن لڑنے کے لیے کئی دفعہ یہ جاتے ہوتے ہیں وہاں پہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرانے، تو وہ اس میں بھی ان سے وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں آج ہی کلمہ سناؤ، آج ہی فلانا سناؤ، وہ نہیں پتا ہوتے تو وہ نماز اور وہ سارا پڑھانا یہ تو دور کی بات ہے. جی اچھا پھر تو جی جی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہونے لگے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ دروازے میں کھڑے تھے. اچھا. حضرت عمر کو کیا کہتے ہیں کہ عمر ہم کوئی تیرے نوکر نہیں ہے تیرا انتظار کرتے رہا کریں، ٹائم سے آیا کرو. حضرت عمر جب ممبر پر گئے نا تو آگے سے حضرت عمر نے کہا کہ جب اس طرح کے رعایا میں اس طرح کے لوگ ہوں گے نا تو ہم امیر غلطیاں نہیں کریں گے.
اس طرح کے جب لوگ ہوں گے ہم سے پوچھ پڑتال کریں گے تو آج کل کی عوام ہوتی تو اس کو تو مسجد سے باہر نکال دیا جاتا. صحیح ٹھیک بات ہے. ہے. پھر حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ میں لیٹ کیوں آیا, اس کی وجہ بتا رہے ہیں. کہتے ہیں میں لیٹ اس وجہ سے آیا کہ میرے پاس ایک ہی جوڑا ہے کپڑوں کا, ایک ہی جوڑا, امیر المومنین اور کپڑوں کا ایک ہی جوڑا ہے. پتہ نہیں کتنی سلطنت کے, بالکل سلطنت 22 مربع میل تک حکومت کی, 22 مربع میل پر, 22 لاکھ مربع میل, جی 22 لاکھ مربع میل پر. اللہ. اور اس ان شخصیت کے پاس, جی, ہستی کے پاس ایک کپڑوں کا جوڑا. ایک کپڑوں کا. اور آگے سے کیا کہہ رہے ہیں ان کو کہ اس کو گھر والوں نے دھویا تھا, ٹھیک ہے, اس کو سکھاتے سکھاتے ٹائم لگ گیا, اس کو میں سکھانے کے انتظار میں تھا. کہتے ہیں ہاتھ لگا کر دیکھ لو ابھی بھی ہلکا ہلکا گیلا ہے, اس وجہ سے میں دیر ہوئی ہے مجھے. یعنی کہ اگر تاخیر ہوئی اس پر بھی, یعنی کہ ان کے پاس علت موجود تھی, اس موجود ہوتے ہوئے اگر کسی نے اعتراض کیا تو آگے سے اس کو یعنی کہ سختی کے ساتھ جواب بہت پیارا کہ اگر اس طرح کی رعایا ہوگی, شاباش بھی دی کہ اس طرح کی رعایا ہوگی تو ہم جیسے عمرہ غلطی نہیں کریں گے. حضرت عمر کے بارے میں نے سنا ہے رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ وہ اس میں بڑی احتیاط والا معاملہ ان کا بہت زیادہ تھا. ایسا ہی ہے, اور عوام کو پتہ بھی ہوتا تھا ایسا کہ ہی بیت المال میں کیا کیا پڑا ہوا ہے, کتنا پڑا ہوا ہے. تو اس بارے میں ان کی احتیاط کے بارے میں بتائیں کیسے کرتے تھے. احتیاط کے بارے میں یہ سمجھیں کہ ان کے 2 بیٹے ہیں, دونوں کا الگ الگ واقعہ ہے. اچھا جی, 2 بیٹے. ایک بیٹے کا نام ہے عبداللہ ابن عمر, ایک کا نام ہے عاصم ابن عمر. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. عبداللہ ابن عمر نے ایک اونٹ لیا, صحیح ہے, ٹھیک ہے, وہ بالکل پتلا سا تھا, دبلا پتلا. تو سرکاری جگہ تھی ادھر, اور لوگ بھی اپنے جانوروں کو چرایا کرتے تھے. جی جی. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر بھی وہاں پر اپنے اس اونٹ کو چرانے لگے. اچھا. اب کچھ ایام چرایا اور وہ صحیح فربا ہو گیا, یعنی موٹا تازہ ہو گیا, طاقتور. تو عبداللہ ابن عمر نے کیا کیا, اس کو مہنگے داموں بیچ دیا اس اونٹ کو. ٹھیک ہے. یعنی کہ حضرت عمر نے پوچھا عبداللہ اونٹ کی تو چھوڑا, ان کا بیچ دیا ہے, کتنے کا بیچا ہے؟ انہوں نے کہا ڈبل قیمت پر. اچھا. تو حضرت عمر نے آگے سے کیا فرمایا کہ وہ جو جس قیمت پر لیا تھا نا وہ قیمت اپنے پاس رکھو, جو اس سے زیادہ جو نفع ہوا ہے نا, مثال کے طور پر اگر 100 درہم کا لیا تھا نا, 200 درہم کا بیچ دیا. ٹھیک ہے. حضرت عمر نے فرمایا کہ 100 درہم اپنے پاس رکھو, 100 درہم مجھے دو, بیت المال کے اندر ڈالوں گا. اچھا. انہوں نے کہا والد صاحب یہ کیوں, کہ مجھے تو پروفٹ ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ سرکاری جگہ پر چراتے تھے. تو آگے عبداللہ بن عمر کہنے لگے اور لوگ بھی تو چراتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے جواب دیا کہ وہ عام لوگ ہیں, تو امیر المومنین کا بیٹا ہے. وہ عام لوگ ہیں, تو امیر المومنین کا بیٹا ہے, اس لیے سرکاری جگہوں کا, سرکاری چیزوں کا بڑا لحاظ, اس کا بڑا لحاظ کرنا ہے. اس وجہ سے تو امیر المومنین کا بیٹا ہے, اگر یہ جو قیمت ہے یہ بیت المال کے اندر جائے گی. اور اسی طرح ان کے دوسرے بیٹے عاصم ابن عمر باہر کس جگہ پر جاتے ہیں. اچھا. جب باہر جاتے ہیں تو ان کو لوگ صحیح تحفے طائف دیتے ہیں, ٹھیک ہے, حد سے زیادہ. اچھا. جب وہ واپس آئے تو تحفے طائف کے ساتھ لدے ہوئے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے کہا کہ یہ تحفے طائف کے دس آئے ہیں, لوگوں نے دی. حضرت عمر نے آگے سے جواب دیا, تو نے ان لوگوں کو بتایا کیوں تھا کہ میں عمر کا بیٹا ہوں. ہاں وہی والی بات آ گئی نا, سمجھی, بتایا کس نے, بتایا کس نے, ٹھیک ہے نا. تو آگے سے وہ بیٹے کہنے لگے کہ تو نے لوگوں کو بتایا کیوں کہ میں عمر کا بیٹا ہوں. ان کا لوگوں کو خود ہی پتہ چل گیا تھا. عاصم ابن عمر کیا کہتے ہیں, لوگوں کو خود ہی پتہ چل گیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو تحفے لائے ہیں نا, لے آؤ بیت المال کے اندر ڈالیں گے. اس نے کہا کہ یہ تو مجھے ملے ہیں. انہوں نے کہا تجھے نہیں ملے, اس کرسی کی وجہ سے ملے ہیں. یعنی کہ کرسی پر تو میں ہوں نا, کرسی کی وجہ سے تجھے ملے ہیں. امیر المومنین کے علاوہ کوئی ہوتا, اور ہوتا, ٹھیک ہے نا, اور ہوتا اس کو بھی اسی طرح ملتے. تو تجھے کرسی کی وجہ سے ملے ہیں, اور یہ کرسی ہے عوام کی, کرسی ہے طائف بھی عوام کی, تو طائف بھی عوام کی جائیں گے, اس لیے اس کو بیت المال کے اندر جمع کیا جائے گا. اور آج معاشرے کے اندر دیکھا جائے نا, باہر کوئی جائے, صدر جائے, وزیر اعظم جائے, ایم این اے جائے, ایم پی اے جائے, ادھر جو کچھ ملتا ہے سب کچھ وہ جس کو ملتا ہے وہ کہتا ہے میرا ہی ہے.
ہاں ہاں وہ دیکھیں نا مثال کے اگر ایک عام انسان بھی اگر اس عہدے پر جائے نا, سارے نہیں ایسے, لیکن یہ ہے کہ بھائی زیادہ تر کا یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے پرسنل یوز میں چیزیں یوز میں لے آتے ہیں, فیملیاں استعمال کر رہی ہوتی ہیں, ایسے ہی ہے, یا خود استعمال کر رہے ہوتے ہیں. جی جی بالکل ایسے ہی ہے. زبردست. اچھا حضرت ایک اور سوال میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بت پرست جو لوگ ہیں نا, جی جی, ان کا اکثر جو ہے نا وہ ہم مسلمانوں سے یہ جو ہے نا وہ اعتراض وہ یہ کرتے ہیں کہ بھئی ہم لوگ اگر بتوں کو چومتے ہیں جی, اور بتوں کی اگر ہم جو ہے وہ پوجا کرتے ہیں, جی جی, تو آپ لوگ بھی تو حجر اسود کو چومتے ہیں نا, جی جی, تو آپ میں اور ہم میں فرق کیا ہوا؟ ٹھیک ہے, یہ اکثر جو ہے نا وہ سوال. جی, تو اس میں نا ایک واقعہ مجھے ذہن میں آ رہا ہے, آپ ذرا وہ مجھے زیادہ احسن طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ وہ انہوں نے حجر اسود کے بارے میں جو ہے نا مطلب اس اختلاف کو بھی انہوں نے بڑا اعتراض کو نا بڑا زبردست انہوں نے ایک قسم کا جواب دیا. دیکھیں حجر اسود جو ہے نا, حجر اسود یہ جنت کا پتھر ہے, وہ تو ٹھیک ہو گیا. ہم پوجا نہیں کرتے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حجر اسود جنت سے آنے والا پتھر, آپ کو پتہ ہے نا عمرے کے لیے جاؤ یعنی کہ وہاں پر گرین لائٹیں, جہاں سے طواف کو شروع کیا جاتا ہے وہیں پر ختم کیا جاتا ہے, حج ہو یا عمرہ ہو, ٹھیک ہے. اور پھر یا تو اکثر گہما گہمی میں نا ہر آدمی کا ذوق و شوق ہوتا ہے میں اس کو بوسا دوں, حالانکہ شریعت کی روح سے یہ سمجھے کہ اگر اس کو بوسا نصیب ہو جائے تب, یا استعلام, اس طرح ہاتھوں کو بوسا دے گا, نہ اس طرح کرے تو ثواب میں دونوں برابر ہیں, ثواب میں دونوں برابر, لیکن وہ اکثر لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم بوسا ہی دیں. تو حضرت عمر بن خطاب جنت سے ہونے والا پتھر, یعنی کہ اس کی پوجا نہیں کر رہے, اس کو خدا نہیں مانگ رہے, ٹھیک ہے نا, اس کو سجدہ نہیں کر رہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے حجر اسود تیرے اندر نہ نفع ہے نہ نقصان ہے, اور حقیقت ہے پتھر کے اندر نہ نفع ہے نہ نقصان ہے, نفع نقصان دینے والی ذات وہ اللہ کی ہے. حضرت عمر بن خطاب کہ اے حجر اسود تیرے اندر نہ نفع ہے نہ نقصان ہے, تجھے اگر امام الانبیاء نے بوسا نہ دیا ہوتا تو آج عمر بھی بوسا نہ دیتا. اگر تجھے عمر بوسا دے رہا ہے نا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور پیروی میں دے رہا ہے. اچھا اس چیز سے بھی ہمیں نا مطلب میری ایک عادت ہے نا ویسے مشاہدہ کرنے کی, جی جی, اب دیکھا جائے تو اس سے بھی ہمیں ایک تو دو چیزیں ملتی ہیں. جی, ایک تو اعتراض جی جو بت پرستوں کا ہے, جی, اور دوسرا جو ہے نا وہ مطلب جیسے آپ نے ابھی کہا نا کہ حضرت عمر نے کہا کہ بھئی نہ تو نفع دے سکتا ہے ایسا ہی ہے, نہ تو نقصان دے سکتا ہے, ایسا ہی ہے. تو اکثر جو ہماری عوام ہے نا خاص طور پہ وہ نا آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ انگوٹھیوں کے بڑے پتھروں کے بڑے شوقین ہیں. ایسا ہی ہے, یعنی وہ کسی نے جی اچھا ایسا بھی ہے کہ لوگ انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں ایسا ہی ہے کہ بھئی کون سا پتھر میرے لیے موافق ہے, کون سا اچھا ہے, کون سا مجھے کیا. اچھا لوگوں کا نا میرے حساب سے تو یہ اس واقعے میں یہ سبق بھی ہے, ایسے ہی ہے. جیسے عمر نے کہا نہ تو مجھے فائدہ دے سکتا, دیکھیں نا آج جنت کا پتھر فائدہ نہیں دے سکتا, یہ عام پتھر کیا فائدہ دے گا, کیا فائدہ دے. ہاں ویسے اگر زینت کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں, اس میں کوئی حرج, لیکن اگر یہ یقین رکھنا یا یہ اپنا ذہن بنانا کہ بھئی یہ مجھے اس سے میرے رزق میں برکت ہوگی, اس سے جو ہے نا وہ مجھے میرا کاروبار اچھا ہوگا, یا میرے گھر میں برکت ہوگی, تو یہ میرا خیال سے کہ مطلب میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس میں نا اس میں یہ سبب بھی ملتا ہے ایسے ہی. تو اچھا چلیں حضرت, ایک تو بڑی زبردست گفتگو چل رہی ہے اور ماشاءاللہ جو ہے نا وہ آپ بھی بڑی خوبصورت باتیں ہمیں جو ہے نا وہ اتنی گفتگو ہماری چل رہی ہے. تو اچھا اب جو ہے نا وہ اصل میں نا پھر کافی زیادہ لمبا ہو جائے گا پروگرام, تو یہ ہے کہ بس اب اس کو اختتام بھی کرتے ہیں. تو اختتام میں پھر یہی ہے کہ جیسے اسٹارٹ میں نے آپ سے پوچھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش وغیرہ کے بارے میں, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید بھی کر دیا گیا تھا. اس بارے میں نا اب واقعات تو پھر آپ کو پتا ہے کہ بیچ میں لوگ کہانیاں ڈال بھی دیتے ہیں, ایسا بھی کافی سارا چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو اوتھینٹک ان کی جو ہے وہ شہادت کا کیا واقعہ کیا ہوا تھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ اکثر دعا کیا کرتے تھے, جی کہ یا اللہ مجھے شہادت عطا فرما, جی وہ بھی نبی کے شہر میں. صحابہ کہتے تھے عمر شہادت بھی مانگ رہے ہیں اور نبی کے شہر میں. دیکھیں نا آدمی دونوں چیزیں تو یہ ناممکن ہے, یعنی کہ آدمی جاتا ہے میدان جہاد میں جاتا ہے, ادھر مقابلہ کرتا ہے, یا تو غازی بن کے آتا ہے یا شہید ہو جاتا ہے, ایک بات سمجھ میں آنے. لیکن حضرت عمر کہتے تھے یا اللہ شہادت وہ بھی نبی کے شہر میں. لیکن حضرت عمر فرماتے تھے کہ میں آپ سے نہیں مانگ رہا, میں اس رب سے مانگ رہا ہوں. پھر اللہ نے شہادت کیسی دی کہ صرف نبی کا شہر نہیں, شہادت بھی
نبی کا شعر بھی اور مصلح رسول بھی، اور اس سے بھی ایک اور چیز کہ نبی کا پہلو بھی، یعنی کہ مصلح رسول پر ہیں. ابو لولو فیروز مجوسی نے آ کر زخمی کیا. پھر مثال کے طور پر عبد الرحمن صحابی ہیں، انہوں نے پھر نماز کو مکمل کیا. پھر حضرت عمر بن خطاب کو گھر لے کر گئے، یعنی کہ حضرت نماز کی حالت میں، یعنی کہ دیکھیں یہاں سے نا ایک اور چیز نا دلیری کا اندازہ ادھر سے بھی ہوتا ہے جی، کہ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ سامنے سے وار کرے. ایسے ہی ہے، کیسی دلیری تھی اس نے بھی نماز کی حالت میں یعنی کہ حملہ کیا گیا. اچھا. پھر حضرت عمر بن خطاب یعنی کہ ان کو محسوس ہو گیا کہ یعنی کہ ابھی میری طبیعت اور حالت درست نہیں ہے، بہتر نہیں ہو رہی جی. اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو فرمایا اس طرح کرو، جاؤ اماں جان کے پاس، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، یہ فرماؤ کہ عمر نبی کے پڑوس میں مدفون ہونا چاہتے ہیں، آرام کرنا، یعنی جو آرام کا اصل تو وہی ہے نا. تو آگے سے اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی. یعنی کہ دیکھیں نا، ایک طرف باپ، درمیان میں یعنی کہ شوہر امام الانبیاء علیہ السلام، اور اس طرف دوسری جگہ. انہوں نے کہا جگہ تو اپنے لیے رکھی تھی، عمر مانگتے ہیں تو عمر کو میں دیتی ہوں. عبداللہ بن عمر آئے، آ کر مثلا پیغام سنایا کہ اماں عائشہ کہتی ہیں کہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، عمر مانگتے ہیں تو اجازت ہے. پھر اگر سوچا جائے نا جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جی موقع ملتے ہوئے بھی جی عائشہ رضی اللہ عنہا بہت بڑی قربانی یہ کہہ دینا جی کہ بھئی میں دیتی ہوں جگہ، واقعی بہت بڑی خواتین کے حساب میں نا یہ بہت بڑی جی. پھر حضرت عمر بن خطاب نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو فرمایا تھا یہ بھی تو میں زندہ ہوں کہ اماں عائشہ صدیقہ نے اجازت دے دی ہے، جب میری روح پرواز ہو جائے پھر بھی جنازہ لے جانا، اگر اماں جی راضی ہوئی تو دفن کرنا، نہیں تو جنت البقیع کے اندر لے جانا. یعنی اماں جی راضی ہوئے تو پھر یہاں پر مدفون کرنا، نہیں تو جنت البقیع کے اندر لے کر جانا. انہوں نے بھی یہ سوچا ہوگا کہ اب تو ان کے ذہن میں یہ ہو کہ ابھی میں جی حیات ہوں، یا ہو سکتا ہے وہ اس وجہ سے نہ کہہ رہی ہوں، یا تو بعد میں بھی تم جا کے پوچھ لینا کتنی بڑی بات ہے. پھر اسی حالت میں یعنی کہ تکلیف کی حالت میں تھے، حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت حسن آ گئی. تو حضرت علی یعنی کہ ہنسی مذاق میں عمر کو کہنے کہ عمر موت سے ڈر گئی ہو، اللہ، یعنی کہ حضرت علی کہہ رہی ہے کہ عمر موت سے ڈر گئی ہو. آگے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ علی موت سے نہیں ڈر رہا، موت کے بعد آنے والی ہولناکیوں سے ڈر رہا ہوں. جنت کی بشارت مل گئی کہ عمر تو جنتی ہے، ریاض الجنہ کے اندر مدفون ہے، مکین گنبد خضرا ہے. اس سب کے ہونے کے باوجود، ٹھیک ہے، حضرت عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں کہ موت کے بعد آنے والی ہولناکیوں سے ڈر رہا ہوں. تو حضرت علی کیا کہنے لگے کہ ان سے تو کیوں ڈر رہا ہے؟ میں نے کتنی مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بڑی عمروں کے جو افراد ہوں گے جنت میں کہ جو ان کے جو سردار ہوں گے نا وہ عمر اور ابو بکر ہوں گے. تو آگے سے حضرت عمر کہنے کہ علی تو اس چیز کی گواہی دیتا ہے؟ آگے سے حضرت علی کہنے لگے کہ اس کی گواہی میں بھی دیتا ہوں اور میرا بیٹا حسن بھی دے گا. یعنی کہ اس کی گواہی میں بھی دیتا ہوں اور میرا بیٹا حسن بھی دے گا. پھر یعنی آخری وقت آتا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عمر کی دیکھیں جنت کی بشارت مل گئی اور سارے سلسلے ہو گئے، یعنی کہ گنبد خضرا کے اندر مدفون ہے. سب ہونے کے باوجود بھی عبداللہ ابن عمر کی یعنی کہ زانوں پر ان کا سر ہے. حضرت عمر نے کہا کہ میرا سر نیچے رکھ دے. جب سر نیچے رکھا نا تو رکھنے کے بعد اپنی رخسارے یہ سر رگڑ رہے تھے زمین کے ساتھ، اور کیا فرماتا ہے یا اللہ تو نے عمر کو نہ معاف کیا، عمر کا کیا بنے گا. اللہ اکبر. اور یہ یعنی کہ جنت کی بشارت مل چکی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں مدفون ہیں، حضرت علی اور حضرت حسن گواہی دے رہی ہیں اور عدل و انصاف کی انتہا کر دی ہے، لیکن پھر بھی آخری ٹائم کیا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو نے عمر کو معاف نہ کیا، عمر کا پھر بھی یہ ڈر ہے کہ کہیں میں پھر بھی خوف ہے. اللہ اکبر. دیکھیں اچھا جی، اللہ اکبر. حضرت اب سب سے پہلے نہیں سب سے آخر میں بہت بہت شکریہ آپ کا جی کہ آپ نے جو ہے نا وہ اتنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. مجھے پتہ ہے آپ کی مصروفیت بھی کافی ہوتی ہے جی، کیونکہ آپ جو ہے نا وہ ماشاء اللہ
مدرس بھی ہیں، پڑھا وغیرہ بھی رہے ہیں جی اور آپ کی کلاسز بھی چلتی رہتی ہیں. تو یہ ہے کہ بہت بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کے لیے، میری طرف سے بھی اور ہمارے ویورس کی طرف سے بھی آپ کا بہت بہت شکریہ. تو خواتین و حضرات، آپ نے آج کی ایپیسوڈ دیکھی، امید ہے آپ کو بہت ساری نالج اس سے ملی ہوگی. امید ہے آپ کو آج کی ایپیسوڈ ہماری بہت پسند آئی ہوگی، اور اگلی ایپیسوڈ ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری کوشش ہوگی کہ جو اسلام کے تیسرے خلیفہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے بارے میں ان شاء اللہ تعالیٰ ہم بنائیں گے. تو تب تک کے لیے میں آپ سب لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، اور آپ نے مجھے بھی اور حضرت کو بھی دعاؤں میں ضرور ضرور یاد رکھنا ہے. تو فی امان اللہ، اللہ حافظ.